سنگاپور کی سیر، لکھا ہے اس کو محمد عثمان امان نے۔ آپا اور میں انتہائی خوش تھے کیونکہ اس مرتبہ سالانہ تعطیلات میں امی نے ہمیں ابو کے پاس سنگاپور لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ابو وہاں ایک کانفرنس میں شرکت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے۔ امی کے ہمراہ بذریعہ قومی ایئر لائن PIA کے ذریعے کراچی سے کوالالمپور پہنچے۔ ابو ہمیں لینے کے لیے پہلے سے ہی کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ کوالالمپور سے 45 منٹ کی فلائٹ کے بعد ہم لوگ سنگاپور کے چانگی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہی تھے تو ہوٹل کے سٹاف نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں 15 منٹ میں ہی ہوٹل پہنچا دیا۔ اگلا دن ہمارا چائنا ٹاؤن گھومنے کے لیے وقف تھا۔ اگر اس کو تنگ گلیوں اور سڑکوں کی بھول بھلیاں کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا۔ چینی کھانا سمیت یہاں پر سووینیر اور نوادرات کی دکانیں ہیں۔ سنگاپور کے ثقافتی اداروں میں 1827 میں قائم شدہ ٹوتھ ریلک مندر اور عجائب خانہ شامل ہیں۔ اس علاقے کی سیر کے بعد ہم ایک تاریخی علاقے عرب اسٹریٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس سڑک کا نام ان تاجروں کی دکانوں کی وجہ سے پڑا جو کبھی یمن سے آئے اور یہیں پر مقیم ہو گئے۔ سنگاپور بوٹینیکل گارڈن 1822 میں سنگاپور کے بانی اور قدرت پسند سر اسٹیمفرڈ ریفلز نے قائم کیا۔ اس بوٹینیکل گارڈن کو عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی WHC کے 39ویں اجلاس میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر لکھا گیا۔ 82 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا یہ باغ اچھوتے پیڑوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے آراستہ ہے۔ اس باغ میں گھومتے ہوئے ہمیں وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا اور سورج غروب ہو گیا۔ اگلے روز ہم سنگاپور کے شاندار اور وسیع و عریض چڑیا گھر گئے جہاں ہمارا دن ناشتہ کرنے سے شروع ہوا۔ یہ ایک الگ ہی تجربہ رہا۔ ایک جانب ہم اپنا ناشتہ کر رہے تھے تو دوسری جانب بڑے اور لہیم شہیم بندر اور نینگا ٹون بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ چڑیا گھر میں دنیا کے چاروں کونوں سے جانوروں کو ان کے قدرتی مسکن میں رکھا گیا تھا۔ چڑیا گھر میں گھومتے گھومتے کب شام ہو گئی ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ ہم آدھا ہی چڑیا گھر دیکھ پائے تھے۔ شام کو وقت تھا نائٹ سفاری کا۔ یہاں پر تمام حاضرین کو ایک خصوصی ٹرین میں بٹھا کر 40 ایکڑ کی اراضی پر پھیلی ہوئی اس سفاری کی سیر کراتے ہیں۔ شیر، چیتے، زرافے سمیت تقریباً 110 دیگر جانوروں کو آپ ان کے قدرتی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ مرلائن پارک۔ سنگاپور میں ہمارا آج تیسرا دن تھا۔ ہم چہل قدمی کرتے ہوئے مرلائن پارک گئے۔ یہ پارک اپنے مشہور عالم یادگار مجسمے، آدھا شیر اور آدھی مچھلی کے لیے مشہور ہے۔ پارک سے واپسی پر ہمیں جنگ عظیم دوم کے شہیدوں کا قبرستان بھی نظر آیا۔ ہم یہاں زیادہ نہیں رکے کیونکہ ہمیں کمرے میں پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ ہم کل کا لائحہ عمل طے کر سکیں۔ ابو نے ہمیں برڈ پارک اور جزیرہ سینٹوسا میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کے لیے کہا تھا۔ امی، آپا اور میرا ووٹ سینٹوسا کے لیے تھا۔ اس کے بعد ہم سینٹوسا کی سیر کو گئے مگر اب مزید لکھنے کی گنجائش نہیں رہی، اسی لیے ہم تو آپ سے کہیں گے کہ ایشیائی ممالک میں انتہائی صاف ستھرے ماحول کے ساتھ سنگاپور کو، جسے باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کچھ دیر میرے ساتھ، لکھا ہے اس کو قاسم رضا نے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کی ملاقات کس شخصیت سے ہونے جا رہی ہے؟ یہ ہیں ایک ماہر آثار قدیمہ۔ آپ میں سے کئی تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہوں گے۔ ماہر آثار قدیمہ اس شخص کو کہتے ہیں جو انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، گزری تہذیبوں اور ثقافتوں کے بارے میں جانتا ہے، تاریخ اور قبل از تاریخ کے انسانوں کے بارے میں، ان کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے بارے میں کھوجتا ہے۔ ماہر آثار قدیمہ ماضی کی مختلف باقیات، آثار، مکتوبات اور عمارتی ڈھانچوں کا عمیق مطالعہ کرتا ہے۔ یہ سب آپ کو یقیناً بہت دلچسپ لگ رہا ہوگا، تو نونِ حالو، آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک نامور ماہر آثار قدیمہ سے کرواتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں مس اسما ابراہیم۔
جو آرکائیوز اینڈ گیلری ڈپارٹمنٹ بینک دولت پاکستان میں بطور ڈائریکٹر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو مس اسما، ہمیں آگاہ کیجیے کہ اگر کوئی ماہر آثار قدیمہ بننا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ مس اسما: ماہر آثار قدیمہ یا آرکیولوجسٹ بننے کے لیے سب سے پہلے تو اس شعبے میں آنے کا شوق ہو، بلکہ جنون ہو، کیونکہ یہ عام پیشوں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ تاریخ یا کوئی بھی مضمون کالج میں پڑھ سکتے ہیں اور پھر یونیورسٹی میں آپ آرکیولوجی کو اسپیشل مضمون کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی، جامشورو، لاہور اور ہزارہ کی یونیورسٹیوں میں اس مضمون کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اچھا، تعلیم مکمل کر لینے کے بعد آرکیولوجسٹ کرتا کیا ہے؟ مس اسما: شروع میں آپ کسی عجائب گھر میں کام کریں تاکہ آپ کو تاریخ اور ثقافت کے بارے میں آگاہی ملے۔ پھر آپ مدرس بنیں، محقق بنیں یا ڈاکیومنٹیشن کریں۔ فی زمانہ کاغذ اور دھات کا کم سے کم استعمال ناگزیر بن چکا ہے۔ آرکیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے تاریخ میں ان چیزوں کا استعمال کیسے کیا۔ آپ ہڑپا اور موئنجو دڑو جیسے مقامات پر اپنی معلومات کو مشاہدے کے ذریعے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کافی دلچسپ لگ رہا ہے، مگر کیا یہ مشکل نہیں ہوگا؟ مس اسما: جی مشکل تو ہے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں جنون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر تحقیق پر ہی مبنی ہے۔ مشکل تو ضرور ہے، کیونکہ ریگستانوں، پہاڑوں، جزیروں اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ ہمیں شہر کی پرآسائش زندگی سے نکل کر ایسی جگہوں پر کئی کئی دن تک رہنا پڑتا ہے جہاں دور جدید کی کوئی سہولت میسر نہیں، مثلاً گیس، بجلی اور پینے کا صاف پانی وغیرہ۔ صبح 4 بجے اٹھنا، پھر دن میں تپتی دھوپ میں کئی کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو مس اسما، یہ تو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا دلچسپ کام بھی ہوا۔ مس اسما: جی بالکل، میرا ان تمام نونہالوں کو جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں مشورہ ہے کہ یہ علم آپ کو زمین سے آثار برآمد کر کے اور ان کا مشاہدہ کر کے تاریخ کو نئے انداز سے لکھنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم کوئی بہت اہم چیز ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ ایک بے حد دلچسپ اور یادگار لمحہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ مہم جوئی کی شوقین ہیں تو یہ پیشہ آپ کو اس کے تمام تر مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمیں اپنی جڑوں کے قریب جانے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور ہم جان پاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کس طرح رہا کرتے تھے۔ مختصراً میں یہ کہوں گی کہ یہ شعبہ یقیناً مہم جوئی کے شوقین لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تو نونہالو، آپ کیا اس شعبے میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور کیا آپ مہم جوئی پسند کرتے ہیں؟ کتاب اور کہانی، اس میں ہم مختلف کتابوں کے بارے میں آپ کو تعارف دیں گے۔ پہلی کتاب جو ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے ستاروں سے آگے۔ اس کو لکھا ہے محبوب الہی مخمور نے، اور قیمت ہے اس کی 200 روپے۔ تعارف اس کا جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ محبوب الہی مخمور کی یہ کتاب بچوں کے لیے سائنس فکشن پر مبنی کہانیوں پر مشتمل ہے، جن میں نہ صرف بچے سیاروں کے نام بلکہ دیگر کئی اجسام فلکی کے بارے میں غیر محسوس طریقے سے بہت کچھ جان جاتے ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی پیغام اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ اگلی کتاب ہے ہمارے پاس ایک ورق ایک کہانی۔ اس کے مصنف ہیں محمد فہیم عالم۔ قیمت ہے 500 روپے۔ اس کا تعارف ہے کچھ اس طرح: معروف صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب محمد فہیم عالم کے قلم سے تحریک کردہ یہ کتاب بچوں کی تعلیم، تربیت اور تفریح کے لیے 50 دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ ہر ورق پر ایک کہانی موجود ہے۔ ہماری اگلی کتاب ہے جی بوائے۔ مصنف ہیں اس کے امجد جاوید صاحب۔ کتاب ہے 415 روپے کی۔ اس کا تعارف ہے: جی بوائے امجد جاوید صاحب کا بچوں کے لیے پہلا ناول ہے۔ یہ پاکستانی بچوں کے ادب میں ایک نیا سپر ہیرو ہے۔ اس قسم کا سپر ہیرو اس سے قبل بچوں کے اردو ادب میں شاید ہی کوئی لکھا گیا ہو۔ ناول کی اٹھان بہت عمدہ ہے۔
بیانیہ اس قدر سادہ ہے کہ بچے پڑھتے چلے جائیں گے۔ جی بوائے بلا شبہ انتہائی تیز رفتار ایکشن سے لبریز عمدہ ناول ہے۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے مولانا محمد علی جوہر۔ مصنف ہیں اس کے سید رئیس احمد جعفری ندوی۔ قیمت ہے اس کی 950 روپے۔ اس کا تعارف ہے: سید رئیس احمد جعفری کے قلم سے خلافت عثمانیہ کے تحفظ اور بحالی کے لیے بر صغیر میں ابھرنے والی تحریک خلافت عثمانیہ کے روح رواں اور آزادی ہند کے عظیم مجاہد کی ایمان افروز سوانح عمری بہت ہی دلچسپ پیرائے میں لکھی گئی ہے۔ نونہال اس کو پڑھ کر مولانا کی شخصیت اور ان کے کارناموں سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوں گے۔ اینا مولکا احمد کا فن۔ پیارے نونہالوں، آج ایک حیرت انگیز خاتون مصورہ اینا مولکا احمد کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ خاتون 13 اگست 1917 میں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پیدا ہوئیں۔ پرسکون زندگی گزار رہی تھیں، مگر ایک دن اپنی اس آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر وہ اپنی باقی زندگی پاکستان میں بسر کرنے چلی آئیں۔ اینا مولکا احمد مصوری سیکھنا چاہتی تھیں اور اسی لیے لندن میں انہوں نے رائل اکیڈمی آف آرٹس میں داخلہ لیا۔ وہیں انہوں نے اپنا شریک حیات چن لیا اور پھر انہی کے ساتھ وہ لاہور منتقل ہو گئیں۔ اینا کو فنون لطیفہ میں اتنی دلچسپی تھی کہ جلد ہی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں شمولیت اختیار کی اور پھر وہاں فائن آرٹس کا شعبہ قائم کیا، جو کہ اب یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ ڈیزائن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 1940 میں وہ اس یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی پہلی سربراہ بنی۔ 30 برس تک انہوں نے پاکستان میں فنون لطیفہ کی تعلیم کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ انہوں نے پاکستان میں پہلی بار مصوری کی نمائش منعقد کی۔ ان کے کئی شاگردوں نے پاکستان بھر کی کئی یونیورسٹیز میں فنون لطیفہ کے شعبے قائم کیا۔ اینا اپنی تصویروں کے ذریعے یورپی سٹائل اور پاکستانی تاثر کی نمائش کرتی رہیں۔ اینا مولکا احمد ایک بہترین استاد تھیں۔ انہوں نے پہلی بار اپنے شاگردوں کو کالج سے باہر لے جا کر قدرتی ماحول میں مصوری کا موقع دیا۔ گو کہ 20 اپریل 1994 میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر وہ آج بھی اپنے شاگردوں کی یادوں کا حصہ ہیں۔ کئی شاگرد اب پاکستان کے نامور مصور بن چکے ہیں۔ تو نونہال قارئین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اب آپ میں سے کتنے لوگ مصور بننا چاہیں گے؟ آپ کے حوالے سے خراج تحسین۔ فنون لطیفہ کے میدان میں بہترین خدمات پر 1963 میں ان کو پاکستان کا ایک بڑا شہری اعزاز تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ صدر پاکستان سے انہوں نے 1979 میں تمغہ حسن کارکردگی وصول کیا۔ پاکستان پوسٹ نے 40 روپے کی مالیت کا ایک ڈاک ٹکٹ 14 اگست 2006 میں طبع کر کے اینا مولکا احمد کی خدمات کا اعتراف کیا۔ 1 جون 2020 میں گوگل نے اپنے سرچ انجن پر ان کا ڈوڈل بنا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ کاوان ہاتھی آزادی مبارک۔ لکھا ہے اس کو سیدہ نازا جبین نے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دو آلے۔ پاکستانی حکومت نے 35 برس بعد کاوان نامی ہاتھی کو رہا کر کے ان سب کی دعائیں سمیٹ لیں جو اس کی آزادی کے خواہش مند تھے۔ آخر کاوان کو رہائی مل ہی گئی۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصل صاحب نے اپنی بیگم سے کہا۔ بیگم نے تو شاید نہیں سنا، مگر 12 سالہ ماہا نے سن لیا۔ یہ کاوان کون ہے پاپا؟ ماہا نے تجسس سے پوچھا۔ بیٹا، کاوان ایک ایشیائی ہاتھی کا نام ہے۔ اسے 1985 میں سری لنکا نے پاکستان کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ تب سے اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں زندگی گزار رہا ہے، پاپا نے بتایا۔ لیکن پاپا، جب کاوان اتنے سالوں سے یہاں ہے تو پھر اب کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ماہا نے سوال کیا۔ کیونکہ یہاں پر وہ اکیلا ہو گیا ہے، پاپا نے جواب دیا۔ وہ اکیلا کیوں ہو گیا تھا پاپا؟ اس کے ساتھ اور ہاتھی نہیں رہتے تھے؟ ماہا نے اداسی سے پوچھا۔
کاوان اپنی ساتھی ہتھنی کے ساتھ رہتا تھا جس کا نام سہیلی رکھا گیا تھا۔ 2012 میں اس ہتھنی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے کاوان شدید اداسی اور تنہائی کا شکار تھا اور اسی لیے اسے دنیا کا سب سے تنہا ترین ہاتھی کا نام دیا گیا۔ پاپا نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اوہ اچھا، کیا جانور بھی ایک دوسرے کی جدائی سے اداس ہو جاتے ہیں پاپا؟ ماہا نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، جانور بھی تو ہماری طرح جاندار ہوتے ہیں اور احساسات بھی رکھتے ہیں۔ کاوان اپنی ساتھی کے وفات کے بعد سے شدید چڑچڑا ہو گیا تھا اور گھنٹوں تک اپنی سونڈ اور سر کو زور زور سے ادھر ادھر ہلاتا رہتا تھا۔ فیصل صاحب نے اپنی بیٹی کی دلچسپی دیکھتے ہوئے مزید تفصیل بتائی۔ تو پاپا، پھر کاوان کی آزادی کا فیصلہ کیسے ہوا؟ ماہا نے پوچھا۔ ایسا ایک لمبی جدوجہد کی وجہ سے ہوا بیٹا۔ دنیا بھر میں جانوروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں نے کاوان کی رہائی کے لیے مہم چلائی۔ 2016 میں مشہور امریکی گلوکارہ شیر نے بھی اس مہم میں حصہ لیا اور ایک درخواست دائر کی جس پر 4 لاکھ افراد نے دستخط کیے تھے۔ ماہا کے پاپا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماہا خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے علاوہ تقریباً 6 مہینے تک اسلام آباد چڑیا گھر کے سامنے کاوان کے حق میں مظاہرے ہوتے رہے۔ پاپا نے مزید بتایا۔ ایک بات بتائیں پاپا، جب اتنے عرصے سے یہ مہم چل رہی تھی تو کیا پہلے کبھی بھی کاوان کو بھیجنے کا فیصلہ نہ ہو سکا؟ ماہا کے ذہن میں اچانک سوال ابھرا۔ 2016 میں بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ کاوان کو کمبوڈیا یا وائلڈ لائف سینکچری کے حوالے کر دیا جائے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پاپا کے جواب سے ماہا کی الجھن دور ہو گئی۔ ویسے پاپا، عدالت نے کیا فیصلہ سنایا؟ ماہا نے دوبارہ پوچھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 مئی 2020 کو یہ حکم جاری کیا کہ کاوان کو فوری طور پر کسی سینکچری کے حوالے کیا جائے، پاپا نے جواب دیا۔ ارے بس کرو ماہا، کیا اپنے پاپا کا انٹرویو کر رہی ہو؟ ماہا کی امی کافی دیر سے دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سن رہی تھیں۔ مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہنے لگیں، ماما، میں کاوان کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ماہا یہ کہہ کر پھر اپنے پاپا سے پوچھنے لگی، پاپا، کاوان کہاں جائے گا اب؟ کاوان کو کمبوڈیا وائلڈ لائف سینکچری بھیجا جا رہا ہے۔ وہ اس کے رہنے کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں اسے آزادی سے گھومنے پھرنے کے لیے کئی ایکڑ پر مشتمل زمین میسر ہوگی اور وہاں اس کے ساتھی بھی ہوں گے۔ پاپا کے جواب سے ماہا کو تسلی ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں ہی اسے کاوان سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اور ہاں، جینٹل جائنٹس نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے کاوان کے تمام حمایتیوں سے امداد طلب کی ہے تاکہ وہ اس بڑے سے جانور کے لیے گھر تیار کر سکیں۔ فیصل صاحب نے جب یہ بات بتائی تو ماہا جوش میں آ گئی۔ پاپا، ہم بھی کچھ عطیہ کریں اس کاوان کے لیے؟ ماہا نے جذباتی لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں بیٹا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم ضرور کریں گے، پاپا کے جواب سے ماہا خوش ہو گئی۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام بھی کاوان کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کاوان آئندہ اچھی اور خوشگوار زندگی گزارے گا۔ پیارے کاوان، تمہیں آزادی مبارک ہو۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایشیائی ہاتھیوں کے کان اور وہ خود افریقن ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں؟ صرف کچھ نر ایشیائی ہاتھیوں کے لمبے دانت یا ٹسک قدرتی طور پر ہوتے ہیں، جبکہ افریقن نر اور مادہ میں یہ بعد میں نکلتے ہیں۔ افریقن ہاتھی کا وزن 8000 کلو اور ایشین ہاتھی کا وزن 5500 کلو ہوتا ہے۔ ایشین ہاتھی کا قد 11.5 فیٹ ہوتا ہے اور افریقن ہاتھی 10 سے 13 فیٹ قد کے ہوتے ہیں۔ ہاتھیوں کی اوسط عمر 70 سال ہوتی ہے۔ یہ سبزی خور ہوتے ہیں۔ ہاتھی جھنڈ یا گروہ کی صورت میں رہتے ہیں جسے ہرڈ کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب ہتھنی کی سربراہی میں رہتے ہیں۔ یہ سردار ہتھنی بہت قداور اور عمر رسیدہ ہوتی ہے۔ لذیذ کھیر، لکھا ہے اس کو بنت محمد اقبال نے۔ میں اس وقت اپنی سہیلی ہادیہ کے گھر دعوت میں شریک تھی کہ میرے چھوٹے بھائی نے آ کر آہستہ سے کچھ کہا۔ ارسلان، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں نے اپنے بھائی ارسلان کو گھورتے ہوئے دانت پیسے۔ نہیں آپی، یہ مذاق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں،
ارسلان پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اچھا، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے اب تک اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپی، جب میں نے آپ کی بنائی ہوئی باقی کھیر فریج میں رکھنے سے پہلے چکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے کھیر میں چینی کے بجائے نمک ڈال دیا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کسی کو کچھ نہ بتانا، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا تو ارسلان چلا گیا۔ ہادیہ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی تھا۔ ہادیہ نے یہ دعوت سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن لینے پر دی تھی۔ اس دعوت میں میرے علاوہ ہماری 2 اور سہیلیاں عافیہ اور سمیرہ بھی مدعو تھیں۔ چونکہ ہم تینوں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھیں، اس لیے طے یہ پایا تھا کہ ہم بھی ایک ایک پکوان گھر سے بنا کر لائیں۔ میں نے کھیر بنانے کی ٹھانی اور بنا بھی لی، لیکن شاید بجلی چلے جانے کی وجہ سے میں اس میں چینی کے بجائے نمک شامل کر دیا تھا۔ اب جب ارسلان نے مجھے یہ اطلاع دی تو میری تو حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میری سہیلیوں نے میری بنائی ہوئی نمکین کھیر چکھ لی تو وہ تو ساری زندگی میرا مذاق اڑائیں گی، اور ہادیہ، اف اللہ، وہ تو اسکول، مدرسے اور محلے میں میری بدمزہ کھیر کا ڈھنڈورا پیٹ دے گی۔ وہ ویسے تو بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن عیب جوئی کو اپنا فرض سمجھتی ہے، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں تک کی پردہ پوشی نہیں کرتی۔ یہ سب سوچنے کے بعد میں نے ان سب کی نظر بچا کر کھیر ادھر ادھر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس یہ ناممکن تھا، کیونکہ میں تھوڑی دیر پہلے ان کے سامنے اپنی لذیذ کھیر کی تعریفوں کے لمبے لمبے پل باندھ چکی تھی۔ اب اگر میں ایسا ویسا کچھ کرتی تو سب محسوس کر لیتے۔ کیا ہوا عائشہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہ ہادیہ کی آواز تھی۔ وہ ویسے ہی، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ، کھانا لگ چکا ہے، اس نے کہا، اور پھر ہم دونوں کھانے کی میز پر آ گئے۔ بھئی میں تو سب سے پہلے اپنی پسندیدہ ڈش کھیر کھاؤں گی، اور سب یہ بات سن لیں کہ اگر کھیر مزے کی ہوئی تو ساری کی ساری میری ہوگی۔ کھانا شروع ہوتے ہی ہادیہ کے اس اعلان نے میری دھڑکن بے ترتیب کر دی۔ کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ عافیہ نے ہاتھ نچا کر کہا تو ہادیہ بولی، میرے اعزاز میں تم لوگ مجھے کوئی تحفہ تو دو گے نہیں؟ اب اگر میں یہ کھیر تم لوگوں کی طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لوں گی تو کیا برائی ہے؟ اور ویسے بھی میٹھے میں تو اور بھی بہت کچھ یہاں موجود ہے۔ اچھا بھائی، پہلے چکھ تو لو، آخر عائشہ نے خود بنائی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے ایک چمچ بھی نہ نگلا جا سکے۔ سمیرہ نے مجھ پر شوخی میں بجھا طنز کا تیر چلایا، لیکن اس وقت میں مسکرانے کے علاوہ کوئی جوابی کارروائی کرنے کے قابل نہ تھی۔ واہ بھائی، مزہ آ گیا، اتنی لذیذ کھیر! ہادیہ کھیر کا ایک چمچ منہ میں ڈال کر خوشی سے اچھلی۔ کیا بہت مزے کی ہے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل، اور میری خواہش کے مطابق اب یہ ساری میری ہے۔ میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر ارسلان کی درگت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا کرتی ہوں، یہ کھیر فریج میں رکھ آتی ہوں، بعد میں کھا لوں گی، ہادیہ چہک کر بولی اور کھیر کا پیالہ لے کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہم سب خوشی خوشی دعوت کے مزے لینے لگے۔ ہادیہ، دراصل میں نے آج پہلی بار کھیر بنائی تھی، لیکن بنانے کے بعد جلدی میں چکھ نہ سکی۔ میں نے سوچا کہ یہاں کھا لوں گی، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ کیا تم مجھے اس کھیر میں سے چکھنے کے لیے تھوڑی سی دے دو گی؟ دعوت ختم ہونے کے بعد جب عافیہ اور سمیرہ جا چکیں تو میں نے ہادیہ سے التجائی انداز میں کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ ہادیہ نے خندہ پیشانی سے کہا اور کھیر لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھیر کا وہی پیالہ تھامے اندر آئی جس میں میری بنائی ہوئی کھیر تھی۔ اس نے بڑے پیالے سے تھوڑی سی کھیر چھوٹی پیالے میں ڈال کر چمچ کے ساتھ میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک چمچہ منہ میں ڈالا تو میرا منہ بن گیا، یوں لگا جیسے کھیر کی جگہ کوئی کڑوی کسیلی دوا منہ میں ڈال دی ہو۔ ہادیہ میری اس حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے مشکل سے کھیر نگلی اور ہادیہ سے پوچھا، ہادیہ، کیا یہ وہی کھیر ہے جو تم نے مزے لے کر کھائی تھی؟ جی ہاں بالکل، یہ وہی کھیر ہے، ہادیہ مسکرا کر بلکہ کھلکھلا کر بولی۔ لیکن یہ سب تم نے کیوں کیا اور کھانے سے پہلے کھیر کیوں چکھی؟ عائشہ، میں نے پردے کے پیچھے سے گزرتے ہوئے تمہاری اور ارسلان کی باتیں سن لی تھیں۔ میں نے یہ سب تمہاری پردہ پوشی کے لیے کیا، اور کھیر کھانے سے پہلے اس لیے چکھی تاکہ تم بھی پرسکون ہو کر کھانا کھا سکو۔ لیکن ہادیہ، آج سے پہلے تو تم نے میرا بلکہ کسی کا بھی کوئی عیب نہیں چھپایا، پھر آج میرا ایک چھوٹا سا عیب چھپانے کے لیے
تم نے یہ بدمزہ کھیر کیسے نگل لی؟ میرا سوال سن کر ہادیہ مسکرائی اور پھر بولی، بھٹکا ہوا انسان جب چاہے سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے نیک راہ دکھا دی۔ میں نے ایک فیصلہ اور بھی کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ عائشہ، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہو تو جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں پر طنز کر کے میں نے ان کی دل آزاری کی ہے، میں ان سب سے معافی مانگوں گی۔ میں نے اس کے لہجے میں پکا عزم محسوس کر کے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے ہاتھ تھام کر بولی، تو پھر میں ابتدا تم سے کرتی ہوں۔ عائشہ، اگر تمہارے کسی عیب کا چرچا کرنے سے تمہارا دل میری طرف سے میلا ہوا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ ہادیہ کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بلا عنوان انعامی کہانی، لکھا ہے اس کو محمد احمد آصف نے۔ مجھے کنٹرول ٹاور سے اپنے جہاز کو اڑانے کی اجازت مل گئی۔ یہ ایک سیٹ والا جیٹ طیارہ تھا۔ آج مجھے نیو یارک سے 1 گھنٹے کی دوری پر ایک ایئر بیس پہنچنا تھا، پھر وہاں سے کار کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہونا تھا، کیونکہ دوسرے دن کرسمس کا تہوار تھا۔ جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی، 2 بچے اور ماں میرا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کرسمس کی تیاری بھی مکمل کر لی ہوگی۔ انہی خیالوں میں 30 منٹ گزر گئے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر 10 منٹ بعد میرے ہیڈ فون سے آنے والی آوازیں بند ہو گئیں۔ میں نے سمت بتانے والے ڈائل کی طرف دیکھا تو اس کی سوئی بھی گول گول گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں راستہ بھٹک چکا تھا۔ میں نے فوراً کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹرانسمیٹر بھی خراب ہو چکا تھا۔ اب میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں نے تمام آلات چیک کیے اور ایئر بیس سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ جہاز کو دائرے میں گھماؤں تاکہ ریڈار اسٹیشن اسے دیکھ لے۔ 5 منٹ تک میں نے ایسا ہی کیا، مگر اس سے فائدہ نہ ہوا۔ مجھے پرواز کرتے ہوئے اب 55 منٹ ہو چکے تھے۔ میری نظر فیول کی ریڈنگ پر پڑی تو میں چونک گیا، کیونکہ جہاز کا پیٹرول ختم ہونے والا تھا۔ اب میری گھبراہٹ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اچانک میری نظر دائیں جانب ایک جہاز پر پڑی جو میرے قریب آ رہا تھا۔ یہ ایک خصوصی جہاز تھا جو بھٹکے ہوئے جہازوں کی مدد کرتا ہے۔ اسے دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے قریب آ کر سر ہلا ہلا کر کچھ کہا جسے میں سن نہ سکا، مگر سمجھ گیا کہ یہ مجھے جہاز کو غوطہ لگانے کو کہہ رہا ہے۔ میں نے غوطہ لگایا اور جہاز 2000 فیٹ نیچے آ گیا۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ اس جہاز کے پیچھے کالے رنگ سے 2 بڑے بڑے حروف JK لکھے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر اس نے مجھ سے غوطہ لگانے کو کہا، جس کے نتیجے میں میرا جہاز مزید نیچے آ گیا۔ اچانک میری نظر فیول کی مقدار بتانے والے میٹر پر پڑی، جس کی سوئی 0 پر تھی، یعنی میرے جہاز کا ایندھن ختم ہو گیا تھا۔ اب تو موت سامنے تھی کہ مددگار پائلٹ نے اشاروں سے بتایا کہ زمین آ گئی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے جہاز کو لینڈ کیا تو دیکھا کہ میرا محافظ جہاز بغیر روشنی کے سفر کر رہا تھا، جو اب آسمان میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک نہایت پرانا ایئرپورٹ ہے جہاں روشنی تک نہ تھی، بالکل ویران۔ اب مجھے اس ویرانی سے ڈر لگنے لگا کہ اچانک دور سے 2 بتیاں نظر آئیں جو میری جانب آ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد ایک پرانی جیپ میرے پاس آ کر رکی اور ایک آدمی باہر نکل کر بھاری آواز میں بولا، اس جیپ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایئر فورس بیس میں لے چلتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ سیدھی چلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا، خوش قسمت ہو جو تم زندہ بچ گئے۔ میں نے کہا، واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ واقعی میں زندہ ہوں۔ پھر میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ اس نے صرف ہوں ہاں سے کام لیا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک پرانی عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ اس نے جیپ سے اتر کر کہا، یہ ایئرپورٹ اب جہازوں کی آمد و رفت کے قابل نہیں رہا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں یہ بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے بیس میں داخل ہوتے ہوئے اپنا نام لیفٹیننٹ مورگن بتایا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کا پرانا ملازم فرینک ہے، باقی تمام لوگ کرسمس کی چھٹی پر گئے ہیں۔ اس نے فرینک کو آواز دی اور مجھ سے کہا، وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ اس نے میز پر پڑے ہوئے ایک فون کی طرف اشارہ کر دیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور سردی بھی شدید تھی۔ میں نے نزدیکی ایئر بیس کا نمبر تلاش کر کے ملایا
تو ایک جونیئر آفیسر سے بات ہوئی جسے میں نے پوری تفصیل بتائی۔ آفیسر نے کہا کرسمس کی وجہ سے تمام سسٹم رات 8 بجے کے بعد بند ہو گئے ہیں، اس لیے ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں اپنے محافظ جہاز کے خیالوں میں کھو گیا اور سوچا کہ مجھے پائلٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ہیڈ آفس فون کیا تاکہ اس کے بارے میں جان سکوں۔ میں نے جہاز کی نشانی بتا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تمہیں یقین ہے کہ اس کے حروف جے کے ہی تھے؟ میں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا تمہیں ضرور غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ جہاز اب کسی کمپنی کے استعمال میں نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد گورنمنٹ نے انہیں ناکارہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے کہا شاید کسی نے حکومت سے ایک جہاز خرید کر اپنے استعمال میں رکھ لیا ہو۔ انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اب ان کے پرزے بنانے والی کمپنیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کرسمس مبارک کہا اور فون کاٹ دیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ مجھے میرے محافظ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ فرینک نے آ کر بتایا کہ میرا سونے کا کمرہ تیار ہے۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کے سامنے ہی دیوار پر ایک زنگ آلود فریم میں ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر لگی ہوئی تھی۔ فریم پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس میں ایک نوجوان پائلٹ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ اس کے پیچھے ایک جہاز کھڑا تھا، اس پر جے کے صاف پڑھا جا رہا تھا۔ تصویر میں پائلٹ کی شکل بالکل وہی تھی جس نے آج میری جان بچائی تھی۔ میں تصویر کے اور قریب آ گیا کہ اچانک کھڑکی کھلی اور تیز ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ فرینک نے فوراً اسے بند کر دیا اور کہا آج کل بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا یہ مسٹر جیک کینگر ہیں اور یہ تصویر آج سے 35 سال پرانی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کون سے اسکواڈ میں تھا؟ اس نے کہا یہ فضائی مددگار اسکواڈ میں تھا، یعنی بھولے بھٹکے جہازوں کی مدد کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے پرائیویٹ طور پر اس کام کو جاری رکھا ہوگا اور آج بھی بھولے بھٹکے جہازوں کی رہنمائی کرتا ہوگا۔ اب میں انہیں ضرور ڈھونڈ کر ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ فرینک نے مزید بتایا وہ بہت نفیس اور شاندار انسان تھے، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ ان کی آنکھیں بہت تیز تھیں جو اندھیرے میں بھی دور تک دیکھ لیتی تھیں۔ جنگ کے دوران بے شمار زخمیوں کو انہوں نے بروقت امداد پہنچائی۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں فضا میں پھنسے لوگوں کی رہنمائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور انہیں زمین پر واپس لا کر وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاید اسی جذبے کے تحت وہ اب بھی پرائیویٹ طور پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میری بات سن کر فرینک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ضرور ایسا ہی کر رہے ہوتے، مگر وہ کرسمس کی رات تھی جب وہ اپنے جہاز پر اڑے اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جہاز شمالی سمندر میں غرق ہو گیا ہے، ان کی لاش تک نہیں ملی۔ اس واقعے کو تقریباً 34 سال بیت چکے ہیں۔ حیرت سے اچھل کر میں نے کہا نہیں، آج انہوں نے ہی میری جان بچائی ہے۔ جب میرے جہاز کا ایندھن ختم ہو گیا اور میں فضا میں بھٹک گیا تو انہوں نے ہی مجھے اس ایئر بیس پر اتارا تھا۔ جہاز بھی یہی تھا، اس پر بھی جے اور کے لکھا ہوا تھا۔ اس کا پائلٹ بھی بالکل تصویر والے جوان کی طرح تھا، بالکل ویسا ہی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا اگر آج وہ زندہ ہوتے بھی تو وہ ایک بوڑھے انسان ہوتے ہیں، نہ کہ 34 سال گزرنے کے باوجود جوان ہی رہتے۔ یہ سن کر مجھے شدید خوف محسوس ہوا کہ واقعی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنے عرصے بعد بھی اب تک جوان ہوں۔ میں انہی پراسرار خیالوں میں گم تھا کہ فرینک بولا کرسمس مبارک اینڈ گڈ نائٹ۔ میں آج بھی جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے، ساتھ ہی ان کا شکریہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مالک کی پکڑ، لکھا ہے اس کو رمشا جاوید نے۔ او ہو وہاب، تم کتنے ڈرپوک ہو، دیکھو تو صحیح، اس نے تمہاری سائیکل کی چین توڑ دی ہے۔ غریب بچوں میں تمیز کہاں ہوتی ہے، تم اسے کم از کم ڈانٹ ہی دیتے۔ وقار خفقی سے بڑبڑاتا ہوا وہاب کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ لان میں بیٹھی ردا آپی نے بھی سن لی۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولیں وہاب ضرور اس بچے کی بد دعا سے ڈر گیا ہوگا۔ وہاب اور وقار دونوں بھائی تھے اور ردا ان کی بڑی بہن تھی۔ وہاب نے دونوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سائیکل ایک کنارے پر کھڑی کی اور چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔
وقار رضا آپی کو کچھ دیر پہلے کی تمام رودات تفصیل سے سنانے لگا کہ کیسے وہ اسکول سے گھر آنے لگے تو راستے میں ایک کچرا چننے والے بچے نے بغیر کسی وجہ کے وہاب کی سائیکل پر ڈنڈا مارا اور کس طرح وہاب ڈر کر وہاں سے بھاگ آیا کہ کہیں وہ بچہ اپنا ڈنڈا وہاب کے سر پر ہی نہ مار دے۔ مجھے تو وہ بچہ تھوڑا پاگل سا لگا تھا، آخر میں وقار نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ وقار بار بار وہاب کی نئی سائیکل اور بستے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاب بیٹا، اگر تم فارغ ہو تو دکان سے مجھے دہی لا دو گے؟ وہاب اور وقار ٹیوشن پڑھ کر گھر آ رہے تھے جب پڑوس میں رہنے والی ادھیڑ عمر خاتون نے اپنی کھڑکی سے وہاب کو آواز دی۔ جی آنٹی، میں بستہ رکھ کر آتا ہوں۔ وہاب نے فوراً حامی بھر لی۔ کیا تم 2 گھنٹے تک مسلسل پڑھائی سے تھکے نہیں؟ وقار نے منہ بنا کر پوچھا۔ وہاب مسکرا دیا۔ وقار جانتا تھا کہ اس سے کچھ کہنا فضول ہے، پھر بھی وہ بولا، تم بہت ڈرپوک ہو، کیا ہوتا اگر تم انکار کر دیتے؟ لیکن نہیں، تمہیں تو ڈر ہے کہ کہیں آنٹی بابا سے تمہاری شکایت نہ کر دیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک کر چابی سے دروازہ کھولنے لگا۔ اللہ اکبر! بابا نے اچانک گاڑی روکی۔ آگے بیٹھے دادا ابا نے اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی تو ضرور ان کا سر بھی پیچھے بیٹھے وہاب کی طرح آگے کو ٹکراتا۔ وہ تینوں کسی کام سے گھر سے نکلے تھے اور بڑی سڑک پر آتے ہی ایک رکشے والے نے غلط موڑ کاٹتے ہوئے اپنا رکشہ بابا کی گاڑی سے ٹکرا دیا۔ رکشہ الٹ چکا تھا اور بابا کی گاڑی کا نقصان بھی ہوا تھا۔ ان کی جانب کا شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھوں اور پیروں پر چوٹ آئی تھی۔ زہیب، نیچے اتر کر پکڑو اس رکشے والے کو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب اور جہاں دل چاہا اپنا رکشہ گھسا دیا۔ دیکھو تو صحیح تمہیں کتنی چوٹ آئی ہے۔ دادا ابا ایک دم غصے سے بابا سے بولے۔ جانے دیں ابو، اس بیچارے کا بھی تو نقصان ہوا ہے، بابا نرمی سے بولے۔ جی دادا ابو، کیا پتہ وہ کسی پریشانی میں یا جلدی میں ہو، ابو اس سے سختی سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور بابا پلیز پہلے ہسپتال چلیں اور اپنی پٹی کروائیں، دیکھیں آپ کے ہاتھوں سے کتنا خون بہہ رہا ہے، وہاب نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے تم دونوں باپ بیٹا ایک نمبر کے ڈرپوک ہو۔ دادا ابا تلملا کر گاڑی سے باہر نکلے۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ اللہ جانے ابا اس غریب کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، بابا پریشانی سے بولے۔ اسی وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر زہیب صاحب کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی پٹی سی تھی۔ لوگوں نے مل کر رکشہ سیدھا کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں منتظر تھے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وہاب نے دیکھا کہ دادا ابا نے رکشے والے کے کندھے کو شفقت سے تھپ تھپایا۔ وہاب مسکرا دیا۔ اس نے سوچا اب شاید دادا ابا رکشے والے کی مالی مدد کریں۔ پٹی بندھواتے ہوئے زہیب صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ دادا ابا اپنی جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس غریب رکشے والے کو تھما رہے تھے اور وہ عاجزی سے جھکا جا رہا تھا۔ لوگ مطمئن لگ رہے تھے۔ میں نے خون بند کرنے کے لیے فوری طور پر پٹی باندھ دی ہے، آپ قریبی ہسپتال جا کر زخم صاف کروا کر پٹی کروا لیں، آدمی نے کہا۔ اتنی دیر میں وہاب نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر شیشے کے ٹکڑے گاڑی سے نکال دیے تھے۔ دادا واپس آ گئے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولے، شکر ہے مجھے وقت پر یاد آ گیا تھا کہ سب سے سخت پکڑ زبان کی ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر میں ڈر گیا کہ اگر مجھ سے زیادہ طاقتور مالک نے میری پکڑ کر لی تو کیا ہوگا۔ تینوں نے ایک ساتھ جھرجھری لی اور دادا ابا نے گاڑی کا رخ قریبی ہسپتال کی طرف کر دیا۔ حقیقی خزانہ، قسط نمبر 1، لکھا ہے اس کو مریم شاہ نے۔ سہیل اور سعدیہ بہن اور بھائی تھے۔ سہیل 9ویں جماعت میں تھا اور سعدیہ 11ویں جماعت میں۔ سہیل خوابوں کی دنیا میں رہنے والا لڑکا تھا، جبکہ سعدیہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ سست مزاج سہیل اسی خیال میں رہتا تھا کہ کسی دن کوئی بزرگ یا کوئی پری کسی خزانے کا پتہ اسے بتا دے گی اور وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ ایک دن وہ بستے میں سے کتابیں نکال رہا تھا کہ ایک سنہرے رنگ کا پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا گلدان نظر آیا، جس میں پھول کی جگہ ایک کاغذ لگا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ گلدان اس نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھا تو لکھا تھا، یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ آپ ایک خزانہ پانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ساری مالی مشکلات حل ہو سکیں۔ خزانہ ہر ایک کو نہیں ملتا، وہ صرف خاص لوگوں کو ملتا ہے۔
اگر آپ ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسی کاغذ پر ہاں لکھ کر اپنے گھر کے سٹور روم میں رکھ دیں۔ امید ہے کہ یہ سب ہمارے درمیان راز رہے گا۔ پرستان۔ سہیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ اس نے اسی کاغذ پر ہاں لکھ کر اپنے گھر کے سٹور روم میں ایک کونے میں رکھ دیا۔ سارا دن وہ سٹور روم کو تکتا رہا۔ اگلے دن اسکول جانے سے پہلے وہ بھاگ کر سٹور روم میں گیا۔ گلدان اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ کیا پرستان سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے مایوسی سے سوچا اور آگے بڑھ کر سنہری گلدان اٹھا لیا۔ اس میں کاغذ اسی طرح طے کیا ہوا پڑا تھا۔ اس نے کاغذ نکالا اور کھول کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ یہ کل والا کاغذ نہیں تھا، یہ دوسرا کاغذ تھا جس پر دوسرا پیغام لکھا ہوا تھا۔ ہاں لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر عام سے مختلف ہونے کے لیے کچھ شرائط پورا کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان شرائط کو ماننے کے لیے؟ ہاں یا نہیں؟ اسی کاغذ پر لکھ کر گلدان اسی جگہ رکھیے۔ پرستان۔ سہیل نے جلدی سے جیب سے قلم نکال کر ہاں لکھا، کاغذ کو تہہ کیا اور گلدان اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ سارا دن وہ انہی خیالوں میں ڈوبا رہا۔ اگلے دن وہ پھر بھاگ کر اس کمرے میں گیا۔ اس دفعہ پرستان سے بھیجے گئے خط نے سہیل کو حیران کر دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر وہ خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ تھی کہ اسے محنت کرنا ہوگی، پڑھائی میں دل لگانا ہوگا۔ اگر اس نے ایک خاص حد سے زیادہ نمبر نہ لیے اور سارے نصاب کو دل و دماغ میں نہ بٹھایا تو پرستان اس سے رابطہ کرنا بند کر دے گا اور یوں اسے خزانہ نہیں ملے گا۔ سہیل شش و پنج میں پڑ گیا۔ اسے پہلے ہی پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا اور اب پرستان نے پڑھائی میں محنت کرنے کی شرط رکھ دی تھی۔ اگر بات صرف زیادہ نمبر لینے کی ہوتی تو وہ رٹا لگا کر ڈھیر سارے نمبر لا سکتا تھا، مگر پرستان نے صاف طور پر لکھا تھا کہ صرف نمبر نہیں حاصل کرنے بلکہ دل و دماغ سے سمجھنا بھی ہے، یعنی علم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی بات تھی۔ سارا دن سہیل اس بات پر سوچتا رہا۔ اس نے سوچا کہ پرستان سے حاصل ہونے والا خزانہ خاص لوگوں کو ملتا ہے اور وہ کوئی معمولی خزانہ نہیں ہو سکتا، اور نہ خزانہ حاصل کرنے والے لوگ معمولی ہو سکتے تھے۔ اگر وہ دل لگا کر پڑھائی کرے تو نہ صرف اسے خزانہ ملے گا بلکہ وہ پڑھائی سے فائدہ بھی حاصل کرے گا۔ اس رات سہیل نے اسی کاغذ پر ہاں لکھا۔ اب سہیل نے پڑھائی میں محنت کرنی شروع کر دی، مگر وہ تو محنت کرنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ اس کا سارا دن پڑھائی میں گزر جاتا۔ کبھی کبھار تو وہ اپنے معمول سے تنگ آ جاتا کیونکہ اس نے کبھی اتنے ذوق و شوق سے پڑھا ہی نہیں تھا۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ اس دوران وہ ہر صبح اس کمرے میں رکھے سنہری گلدان کے اندر جھانکنا نہ بھولتا۔ کبھی کبھار اس کے لیے سنہرے گلدان کے اندر پرستان سے خط لکھا ہوا ملتا جس میں اسے محنت کرنے پر شاباشی وغیرہ دی جاتی اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کچھ سطور لکھی ہوتی۔ اگر کبھی وہ پڑھنے میں ذرا سی کوتاہی برتتا تو اسے خط میں تنبیہ کی جاتی کہ اگر وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پڑھائی میں لاپرواہی چھوڑنی ہوگی۔ اگلی قسط اگلے شمارے میں۔ تالاب کا راجا، لکھا ہے اس کو میمونہ ارم مونچھا نے۔ ایک جنگل میں چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت سے مینڈک آپس میں ہنسی خوشی اور اتفاق سے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام درخت اور پودے مرجھانے لگے۔ دور دور کے جنگلی جانوروں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس تالاب کا رخ کیا۔ آہستہ آہستہ تالاب کا پانی کم ہونے لگا اور بہت سے مینڈک ان بڑے جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ رہے سہے مینڈک اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور جگہ جانے کا سوچ رہے تھے، مگر وہاں دور دور تک کوئی تالاب نہیں تھا۔ ایک دن اس جنگل میں کسی کالج کے طالب علم پہنچے جنہیں لیبارٹری میں تجربے کرنے کے لیے کچھ مینڈک چاہیے تھے۔ انہیں دیکھ کر تالاب کے سارے مینڈک ڈر کے مارے چھپ گئے۔ ایک بوڑھے مینڈک نے کہا، ہم میں سے کچھ مینڈک ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، شاید یہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ یہ سن کر باقی سب مینڈکوں نے احتجاج کیا کہ ان کی تعداد پہلے ہی بہت کم رہ گئی ہے، اگر مزید مینڈکوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے تو جنگل میں تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے مینڈک نے کہا، میری بات غور سے سنو، میں بھی ساتھ جاؤں گا اور وہاں کسی سے مدد کی اپیل کروں گا کہ ہماری نسل بچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویسے انسان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم نے انہیں سمجھ رکھا ہے۔
انسانوں سے زیادہ تو جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بہت سے مینڈکوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان سب میں 3-4 مینڈک بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا، باقی سب کی سلامتی کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی جنگل میں وہ لوگ تالاب کے پاس آئے، بوڑھا مینڈک ان کے سامنے گیا اور کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہم ایک میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں اور ہمیں تجربات کرنے کے لیے کچھ مینڈکوں کی ضرورت ہے۔ ایک طالب علم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ مجھے تمہارے کالج کے پروفیسر سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان لوگوں نے سب مینڈکوں کو شیشے کے بڑے جار میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ باقی رہ جانے والے مینڈک اپنے ساتھیوں کے لیے پریشان تھے۔ وہ بوڑھے مینڈک کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ تجربہ گاہ میں جانے کے بعد انہوں نے بوڑھے مینڈک کو جار سے نکال کر پلیٹ میں رکھا اور پروفیسر کو بلانے چلے گئے۔ پروفیسر نے آ کر بوڑھے مینڈک سے پوچھا وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ بوڑھے مینڈک نے آنسو بہانا شروع کر دیے اور جنگل میں ہونے والے واقعات سے پروفیسر صاحب کو آگاہ کر دیا۔ بوڑھے مینڈک کی بات سن کر پروفیسر صاحب کو دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، مجھے پہلے جا کر پورے جنگل کا معائنہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پروفیسر صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ان مینڈکوں کا خیال رکھنے کو کہا اور خود کچھ ساتھیوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ پورا دن گھومنے کے بعد ایک جگہ پر انہیں بڑا سا تالاب نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے۔ پروفیسر صاحب نے واپس آ کر یہ خوشخبری بوڑھے مینڈک کو سنائی۔ پھر سارے مینڈکوں کو اپنے ساتھ تالاب پر لے گئے۔ وہاں جا کر بوڑھے مینڈک نے تالاب میں رہ جانے والے باقی ساتھیوں کو باہر بلایا اور کہا کہ پروفیسر کی مدد سے انہیں رہنے کے لیے بڑی اور اچھی جگہ مل گئی ہے۔ سب مینڈکوں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ اس نئے تالاب پر چلے گئے۔ رکو بڑے میاں، پروفیسر صاحب نے بوڑھے مینڈک سے کہا۔ بوڑھا مینڈک پانی سے باہر آیا اور سوالیہ نظروں سے پروفیسر کو دیکھنے لگا۔ پروفیسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جار کھولا اور اس میں رکھے اس کے باقی ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ بوڑھے مینڈک نے اس مہربانی کی وجہ پوچھی تو پروفیسر نے جواب دیا، چونکہ تمہاری نسل ختم ہو رہی تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح بے شمار جانور دنیا سے ختم ہو گئے ہیں تم بھی مٹ جاؤ، اس لیے تمہیں تحفظ دینے کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم کسی مینڈک کو پکڑنے یہاں نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر بوڑھے مینڈک نے ایک بار پھر پروفیسر کا شکریہ ادا کیا اور پانی میں جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا تھا نا، انسان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم نے انہیں سمجھ لیا ہوا ہے۔ سب مینڈکوں نے بوڑھے مینڈک کی اس بات کی تائید کی، اسے اپنا راجا بنا لیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ صحت کی بات میں آج ہم بات کریں گے ابتدائی طبی امداد کی۔ لکھا ہے اس کو سلیم فرخی نے۔ بابر میاں انہماک سے پتنگ اڑا رہے تھے۔ پیچ لڑ گئے تھے۔ مخالف کی پتنگ کاٹتے ہوئے جوش میں جو پیچھے ہٹے تو کیاری کی منڈیر سے لڑکھڑا کر گر گئے۔ فوراً اٹھنے کی جو کوشش کی تو ان سے اٹھا نہیں گیا۔ پاؤں میں سخت تکلیف تھی۔ انہیں فوراً ایک قریبی کلینک لے جایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بابر کو پہچانتے تھے، لہٰذا وہ بابر کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگے۔ بولے، لگتا ہے موچ آ گئی ہے۔ بابر نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب یہ موچ کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بابر میاں، دراصل انسانی جسم ایک انجن کی مانند ہے۔ اس کے پرزے زیادہ تر پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ ہڈیاں کیلشیم کے مرکبات سے بنتی ہیں۔ لوہے سے بنے انجن کی مرمت کے لیے لوہا درکار ہے، اور انسانی جسم کی درستی کے لیے پروٹین اور کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہمارا جسم جل جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو جراثیم پروٹین کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ ہڈی ٹوٹ جانے کی صورت میں کیلشیم کے مرکبات کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ موچ کسے کہتے ہیں۔ ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کو موچ آنا کہتے ہیں۔ اس صورت میں جوڑ میں سخت درد ہوتا ہے، ورم آ جاتا ہے اور کبھی جلد کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جوڑ کو روئی سے ڈھانپ دیں، دباؤ کی پٹی باندھیں تاکہ ورم زیادہ نہ ہو۔ بعض دفعہ موچ جیسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل عضلات کا کھنچاؤ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں متاثرہ جگہ کو گرمی پہنچائیں اور ہلکے ہاتھ سے اوپر کی طرف مالش کریں۔
اگر چوٹ لگنے سے ورم ہو جائے تو کسی کپڑے کو ٹھنڈے پانی سے تر کر کے نچوڑ کر رکھیں یا ربر کی بوتل میں برف بھر کر متاثرہ جگہ پر رکھیں۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب بابر کے پاؤں کا ہر طرح کا جائزہ لیتے رہے۔ بابر نے کہا، ایک بار چھوٹے بھائی کے گلے میں مٹر کا دانہ پھنس گیا تھا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے پاؤں کی ہڈی کا جوڑ بٹھانے کے لیے دباؤ ڈالا تو بابر کی چیخ نکل گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اسے باتوں میں لگا لیا۔ ہاں، یہ حلق والا معاملہ بھی بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ حلق یا سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنسنے کے نتیجے میں سانس رکنے سے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ دماغ کو آکسیجن کی فراہمی رک جاتی ہے۔ سانس بند ہونے لگے تو عالمی ریڈ کراس فرسٹ ایڈ کے طریقے 5 اور 5 کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں متاثر شخص کے کندھوں کو پچھلی تکونی ہڈیوں کے درمیان ہاتھ کے نچلے حصے سے 5 گھونسے لگائیں۔ اس کے بعد پیٹ پر 5 دفعہ زور زور سے دباؤ ڈالیں۔ یہ عمل ہیملخ کی مشق کہلاتا ہے۔ اسے اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک پھنسی ہوئی چیز نکل نہ جائے۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور گلے میں کچھ پھنس گیا ہے تو اپنی ناف سے کچھ اوپر ہاتھ کی مٹھی رکھیں۔ دوسرے ہاتھ کو اس مٹھی پر رکھ کر کسی سخت سطح مثلاً سٹول یا کرسی وغیرہ پر جھکائیں۔ مٹھی کو اوپر نیچے 5 مرتبہ دبائیں۔ حلق کی رکاوٹ دور ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ بابر نے معلومات کی خاطر سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، خدا نخواستہ اگر کوئی آگ یا پانی سے جل جائے تو کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے بابر کے پاؤں پر پٹی باندھتے ہوئے کہا، جل جانے سے متاثرہ جگہ سرخ اور گرم ہو جاتی ہے اور ورم آ جاتا ہے۔ اس حصے کی خون کی باریک نالیاں پھیل جاتی ہیں، جس سے دوران خون میں رطوبتیں کم ہو کر بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کو پورا خون نہ ملنے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آگ جلدی خلیات کے پروٹین کو ایمونو ایسڈز میں بدل دیتی ہے، جو اعصاب کے ذریعے درد کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا جلے ہوئے حصے پر چونے کا پانی یا میٹھے سوڈے کا محلول وغیرہ لگانا چاہیے۔ میٹھے سوڈے کا اندرونی استعمال بھی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ جو کپڑا جل کر جلد سے چپک گیا ہو اسے الگ نہ کریں۔ زیادہ جلنے کی صورت میں صاف کپڑے سے زخم کو ڈھانپ دیں یا جراثیم کش محلول میں ململ کے کپڑے کو بھگو کر جلے ہوئے حصے پر لپیٹ دیں۔ جلی ہوئی جگہ پر تیل ہرگز نہ لگائیں۔ جل جانے سے جو چھالے پڑ جاتے ہیں انہیں بھی نہ پھوڑیں۔ اسی وقت ایک بزرگ مریض اندر داخل ہوئے تو ڈاکٹر صاحب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابر نے احتیاط سے اٹھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی فیس ادا کی اور شکریہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ فرسٹ ایڈ کے بارے میں اسے پوری طرح علم تھا، مگر وہ اب تک بنا نہیں سکا تھا۔ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ضروری ادویہ اور اوزار ایک باکس میں ضرور رکھے گا۔ غذا اور غذائیت میں آج ہم جس کھانے کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے کھاؤسے۔ اس کو لکھا ہے شیریں منور نے۔ عزیز بچوں، آپ نے تیزی سے مقبول ہوتا ہوا پکوان کھاؤسے کم از کم ایک دفعہ تو ضرور کھایا ہوگا۔ کھاؤسے جنوب مشرقی ایشیا کے ملک برما کی ڈش ہے۔ برما، جس کا نیا نام میانمار ہے، وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ اس پکوان کی ترکیب بھی لے آئے۔ اس پکوان کی غذائی اجزاء اور افادیت کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اس میں شامل ہیں اسپیگیٹی۔ اسپیگیٹی میں زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کو قوت اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اسپیگیٹی کے علاوہ اس میں موجود ہوتی ہے مرغی۔ مرغی میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو ہمارے پٹھوں، جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ مرغی کی یخنی میں میگنیشیم، کیلشیم اور فاسفورس شامل ہوتا ہے جو تھکاوٹ، نزلہ اور زکام میں فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے علاوہ گائے کا گوشت یا بیف میں فولاد کثرت سے پایا جاتا ہے جو خون میں ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے۔ اس میں ایمونو ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پکوان میں
موجود ہوتا ہے بیسن۔ بیسن میں فولیٹ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بناتا ہے، یہ وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ ادرک میں رائبو فلیون پایا جاتا ہے جو جلد کے امراض، منہ کے چھالوں اور جسم میں سوزش کو ٹھیک کرتا ہے۔ لہسن میں بے تحاشا غذائی افادیت ہے، یہ دل کے امراض سے بچاتا ہے اور کولیسٹرول کو گھٹاتا ہے۔ ہری پیاز میں وٹامن اے، کے اور سی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ آنکھوں کے امراض سے بچاتی ہے اور گلے میں بلغم کی شکایت کو دور کرتی ہے۔ کھوپرا میں لیپڈ اور لورک ایسڈ ہوتا ہے جو ہمارے دفاعی نظام کے لیے بہتر ہوتا ہے اور انفیکشن سے تحفظ ملتا ہے۔ لیمو وٹامن سی سے بھرپور ہے، یہ جلد اور بالوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ فولاد کو جسم میں جذب کرنے میں وٹامن سی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہاں تو بچوں، اب جب بھی آپ کے گھر کھاؤسے بنے تو آپ خود اس کے مزے کے فنگر چپس اور پاپڑی خود سجا کے پیش کریں اور داد وصول کریں۔ آپ کا دوست پانی۔ کیا حال ہے دوستو؟ آپ مجھ سے تو یقیناً واقف ہیں، جب بھی پیاس لگتی ہے تو آپ مجھے ہی استعمال کرتے ہیں۔ کپڑے اور برتن دھونے کے لیے بھی میں ہی کام آتا ہوں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ خود کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میرا ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کا گہرا دوست ہوں اور آپ کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہوں۔ آپ میرے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے اور اسی لیے میں آپ کی زندگی میں بے حد اہمیت کا حامل ہوں۔ چونکہ میں بہت اہم ہوں، اس لیے آپ کو میرا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آپ مجھے کبھی ضائع نہ کریں اور مجھے کبھی آلودہ بھی نہ ہونے دیں۔ میں دریاؤں میں بہتا ہوں، آسمان سے برستا ہوں اور سمندروں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہوں۔ میں کرۂ ارض کی سطح کو 71% گھیرے ہوئے ہوں، مگر چونکہ میرا زیادہ تر حصہ نمکین یا کھارا ہے، اس لیے آپ میرے زیادہ تر حصے کو پی نہیں سکتے اور نہ کھانا پکانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کرۂ ارض میں موجود تمام تر پانی میں سے صرف 2.1% پانی پینے کے قابل ہے، تو بھئی میں تو قیمتی ٹھہرا نا۔ ویسے حال ہی میں جب مجھے پتا چلا کہ سائنسدانوں نے نمکین پانی کو میٹھا کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ صرف 30 منٹوں میں سمندر کے نمکین پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ واہ، یہ ہوئی نا بات! یہ سب چند برس قبل ہی ممکن ہوا تھا۔ دراصل میرے ذخائر میں کمی آنی شروع ہوئی اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 2025 تک 2 ارب لوگوں کو میں یا تو میسر ہی نہیں ہوں گا یا پھر میری بہت کم مقدار ان تک پہنچ سکے گی۔ بہت سے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے اور مجھے میٹھا بنانے کا طریقہ ایجاد کر کے ہی دم لیا۔ پانی کے کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے شمسی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی کم لاگت میں ڈی سیلینیشن کا طریقہ ایجاد کیا۔ ڈی سیلینیشن بہت ہی سادہ عمل ہے۔ شمسی توانائی کے ذریعے مجھ میں تیرتا ہوا ایک آلہ ڈالا جاتا ہے جو مجھ میں گرمی پیدا کر کے نمک کو مجھ سے الگ کر دیتا ہے۔ ایک آسٹریلین سائنسدان نے نمکین پانی کو میٹھا بنانے کے لیے یہ طریقہ معلوم کیا۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف رائج طریقوں سے سستی پڑتی ہے اور ان سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، میں خوش ہوں کہ آپ کے مزید کام آ سکتا ہوں۔ اب سمندر میں موجود میرا بڑا حصہ فیکٹریوں، صنعتوں اور سبزیاں اگانے کے کام بھی آ سکے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک اب میرا استعمال بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں؟ آسٹریلیا، سنگاپور، مراکش، چین، برطانیہ اور کینیڈا کے لوگ میرا خیال رکھتے ہوئے مجھے خوبی سے استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ایک بات اور جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ میری ڈی سیلینیشن کی باقیات جن میں کیمیکل برائن شامل ہے، ان کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ان کو دوبارہ سمندر میں پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف سمندری پانی مزید کھارا ہو جاتا ہے بلکہ یہ سمندری حیات کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔
آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ سمندری پانی دنیا بھر میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، مگر اس سے استعمال کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سمجھداری دکھانی ہوگی۔ مجھے استعمال کرنے میں کفایت شعوری اپنائیں تاکہ میں آپ کا تمام عمر دوست رہ سکوں۔ کرسٹل آرٹ۔ نونہالو، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ایک اور دلچسپ تجربے کے ساتھ، جو آپ کو سائنس سکھانے کے ساتھ ساتھ تفریح کے کچھ مواقع بھی فراہم کرے گا۔ آپ کو جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں ہے پانی 4 کھانے کے چمچ، نمک 4 کھانے کے چمچ، گلاس 4 عدد، چمچ 1 عدد، رنگ کرنے کا برش 1 عدد، کھانے کے رنگ 4 مختلف رنگ، کارڈ بورڈ پیپر گہرے رنگ کا۔ اس کا طریقہ کار: ہر گلاس میں 1 چمچ نمک اور 1 چمچ پانی ڈالیں اور اسے چمچ سے اس وقت تک ہلائیں جب تک نمک گھل نہ جائے۔ پھر 1 گلاس میں کھانے کے رنگ کے چند قطرے ملائیں۔ یاد رہے ہر گلاس میں مختلف کھانے کا رنگ ہو۔ اب اس تیار شدہ نمکین محلول سے گہرے رنگ کے کارڈ بورڈ پر برش سے کچھ بھی بنائیں، مثلاً کوئی بھی تتلی، پھول، فٹ بال یا کچھ بھی جو آپ لکھنا یا بنانا چاہتے ہوں۔ اب اپنی بنائی ہوئی اس تصویر کو دھوپ میں رکھ کر خشک کریں۔ جیسے ہی یہ شاہکار خشک ہوگا، آپ کی نظروں کے سامنے ایک چمکتا ہوا رنگین نظارہ ہوگا۔ راز کی بات: پانی دھوپ میں خشک ہو جاتا ہے، صرف نمک کے ذرات باقی رہ جاتے ہیں۔ جب پانی فضا میں اڑ جاتا ہے تو رنگ برنگے کرسٹلز کاغذ پر رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب دھوپ براہ راست پانی پر پڑتی ہے تو پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ دھوپ جو پانی کو بخارات کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے، جبکہ نمک دھوپ میں چاہے کتنی بھی دیر رکھا جائے بخارات میں تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ بھی یہ دلچسپ تجربہ کر کے اپنے نت نئے شاہکار تخلیق کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے نونہال ادیب میں 3 ننھے ادیبوں کی کہانیاں شامل کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہانی کا نام ہے بڑا کام۔ اس کو محمد حماد نے لکھا ہے کراچی سے۔ میرے گھر کے قریب ایک آٹو ورک شاپ تھی جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا کام کرتا تھا جسے سب چھوٹو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لڑکے کی عمر 9 یا 10 سال ہوگی۔ میں اپنے اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ آتے جاتے اسے دیکھا کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ شکر ہے میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ میرے کپڑے بھی اس کی طرح گندے ہوتے اور مجھے بھی ان گندے ٹائروں کو ہاتھ لگا کر کھولنا پڑتا۔ وقت گزرتا گیا، میں 6 سے میٹرک تک پہنچ گیا۔ چھوٹو بھی اب کچھ بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ زیادہ اعتماد سے کام کرتا تھا، مگر کپڑے اب بھی وہی میلے کچیلے ہوتے۔ میں کبھی کبھار اس سے کہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، کاش تم بھی کچھ پڑھ لیتے اور ہماری طرح صاف ستھرے رہ کر معاشرے کا اچھا فرد بنتے۔ چھوٹو ہمیشہ جواب دیتا، آدمی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی چیز انسانیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ بہت سارا وقت گزر گیا۔ میں نے یونیورسٹی سے بڑی ڈگری حاصل کی، امتیازی نمبروں سے پاس ہوا تھا، اس لیے مجھے ایک فرم میں بہت اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ میرے والدین نے میری شادی کرا دی، میری 2 بیٹیاں ہوئیں۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا اور اکثر اس کا تذکرہ بھی کرتا تھا کہ علم نے مجھے نفع دیا اور آج میں اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہوں۔ ایک بار میں اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک پنکچر ہو گیا۔ قریب ہی ایک آٹو ورک شاپ تھی۔ میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ اتفاق سے یہ ورک شاپ وہی تھی جہاں کبھی چھوٹو کام کرتا تھا۔ وہاں ایک کاریگر نے ٹائر کھولا۔ ایک شخص پر نظر پڑی جو گیریج کا مالک لگ رہا تھا، مگر وہ بھی میلے کپڑوں میں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ چھوٹو تھا، اور اس سے زیادہ تعجب مجھے ان چند نوجوان کاریگروں پر ہوا جو کافی پڑھے لکھے اور مہذب لگ رہے تھے اور بہت ہی ادب سے بات کر رہے تھے۔ میں قریب گیا اور چھوٹو کو سلام کیا۔ وہ بھی مجھے پہچان گیا۔ کچھ دیر بات ہوئی، پنکچر لگ چکا تھا۔ میں چھوٹو سے رخصت ہوا اور جاتے ہوئے ان نوجوانوں کو بتایا
اس ورک شاپ کا مالک چھوٹو میرا پرانا واقف کار ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جناب چھوٹو نہ کہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج جو ہم آپ کے سامنے ہیں تو انہی کی بدولت ہیں۔ ہماری فیس، یونیفارم، کتابیں، سب کا خرچ یہی اٹھاتے تھے۔ ہمارے علاوہ کئی اور طالب علموں کا خرچ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ چھوٹو نہیں، یہ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے پڑھ لکھ کر بڑا کام کیا یا اس نے دوسروں کو پڑھا لکھا کر بڑا کام کیا۔ ہماری دوسری کہانی کا نام ہے وہ کنجوس نہیں تھا۔ لکھا ہے اس کو ثاقب فرید نے جھنگ سے۔ تصور، ساجد اور ناصر تینوں گہرے دوست تھے۔ ناصر 2 مہینے پہلے ہی کالج میں آیا تھا۔ تصور اور ساجد سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ناصر ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق لڑکا تھا۔ کلاس کے کسی طالب علم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ساجد اور تصور اسے کنجوس کہتے تھے۔ وہ دونوں اپنے زیادہ تر پیسے سموسوں، چنا چاٹ اور دوسری تلی ہوئی چیزیں کھانے پینے میں لگا دیتے تھے۔ ناصر ان کے ساتھ نہ جاتا، یہی وجہ تھی کہ وہ ناصر کو کنجوس کہتے تھے۔ یہی بات جب سر خالد صاحب کے سامنے ہوئی تو انہوں نے پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر کو کوئی مجبوری ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ ویسے بھی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پھر وہ دونوں کھوج میں لگ گئے کہ ناصر اپنی پاکٹ منی کہاں خرچ کرتا ہے۔ تصور نے ساجد کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ پتہ لگانا ہے ناصر اپنی جمع کی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہے۔ ایک دن چھٹی کے وقت تصور اور ساجد نے اپنی اپنی موٹر سائیکلیں کچھ فاصلے سے ناصر کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دیں۔ ناصر نے موٹر سائیکل ایک خستہ حال گھر کے باہر روکی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد تصور اور ساجد بھی وہاں پہنچ گئے اور دروازے سے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پر کوئی بیمار نوجوان اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا اور دوسری پر ناصر بیٹھا تھا۔ ناصر نے کھٹکا محسوس کر کے تصور اور ساجد کو بھی اندر بلا لیا۔ بوڑھی عورت نے ساجد اور تصور کو بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ایک حادثے میں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ناصر میرے بیٹے کا دوست ہے۔ ناصر گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر دونوں کو ناصر پر فخر محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی پیسے بچا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے ناصر سے بھی معافی مانگی۔ سر خالد کو ناصر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے تینوں کی تعریف کی اور ان کے عزم کو سراہا۔ ساتھ میں انہوں نے ناصر کو بھی سمجھایا کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ اب ناصر اور اس کے دوست کبھی کبھار باہر کی چیزیں بھی کھاتے اور غریبوں کی مدد بھی کرتے۔ اب تصور اور ساجد اسے کنجوس بالکل نہیں کہتے، بلکہ اپنا عظیم دوست کہتے ہیں۔ درد دل رکھنے والے لوگ عظیم ہی ہوتے ہیں۔ ہماری تیسری اور آخری کہانی کا نام ہے غلط فہمی۔ لکھا ہے اس کو حافظہ عائشہ محسن نے کراچی سے۔ آنٹی، رحمان کہاں ہے؟ وہ آج اسکول نہیں آیا؟ عاقب نے رحمان کے گھر آ کر اس کی امی سے پوچھا۔ بیٹا، دراصل اس کو آج شدید بخار تھا، اسی وجہ سے اسکول سے چھٹی کرا لی، رحمان کی امی نے بتایا۔ رحمان اور عاقب دونوں بہترین دوست تھے۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ اوہ، مجھے اس نے بتایا بھی نہیں۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقب نے رحمان کی طبیعت خرابی کا سنا تو بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اندر کمرے میں ہے، جا کر اس سے مل لو، رحمان کی امی بتا کر چلی گئیں اور عاقب رحمان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ عاقب نے اس خیال سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو رحمان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ رحمان کی امی کو بتا کر عاقب اپنے گھر چلا گیا۔ امی، کیا کسی نے فون کر کے پوچھا تھا کہ میں اسکول کیوں نہیں گیا؟ رحمان نے نیند سے بیدار ہو کر سوپ پیتے ہوئے امی سے پوچھا۔ اس کا واضح اشارہ عاقب کی طرف تھا، مگر اتفاقاً رحمان کی امی اسے عاقب کے آنے کا بتانا بھول گئیں اور کہنے لگیں، نہیں بیٹا، کسی نے فون نہیں کیا۔ یہ سن کر رحمان افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی عاقب کے لیے میں اہم نہیں ہوں؟ میں اسکول جاؤں یا نہ جاؤں، میرے دوست کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور اس طرح کی کئی غلط سوچیں رحمان کے
دماغ میں ابھریں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحمان عاقب کی طرف سے بدگمان ہو گیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھے بھی کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی، خواہ اسے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، اسے تو میری کوئی فکر ہی نہیں، میرے لیے ایک فون تک کرنے کی فرصت نہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے رحمان سو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو وہ اسکول چلا گیا۔ عاقب اسے دیکھ کر فوری لبکا، ارے رحمان، کیسے ہو تم؟ تم تو رہنے ہی دو عاقب، میں جیسا بھی ہوں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ رحمان نے بے رخی سے جواب دیا۔ عاقب حیرت کے مارے وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ رحمان، میری بات تو سنو۔ چھٹی کے وقت رحمان پہلی بار عاقب کے بغیر اپنے گھر جا رہا تھا تو پیچھے سے عاقب کی آواز آئی، تم جیسے دوست کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے، رحمان نے چلا کر کہا اور قدم بڑھا دیے۔ عاقب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بیٹا، تمہاری بات ہوئی عاقب سے؟ وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ کل وہ تمہارے بارے میں پوچھنے آیا تھا اور تمہیں سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کیا واقعی؟ رحمان کا مارے شرمندگی سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے غلط فہمی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کر ڈالا تھا۔ شین شرارتیں۔ استاد بچوں سے، اچھا گرامر کے لحاظ سے بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے؟ بچے نقل کر رہے ہیں۔ بچہ، سر یہ امتحان کا زمانہ ہے۔ میڈم نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا، یقین اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد، میڈم آپ پڑھا رہی ہیں، آپ کو اس کا یقین ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا وہم ہے۔ ٹیچر نے ننھے جیمی کا ہوم ورک چیک کیا تو غصے سے بولی، اتنا گندا مضمون میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایک جملہ بھی درست نہیں لکھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی اتنی غلطیاں کیسے کر سکتا ہے۔ جیمی، میم ایک آدمی نہیں، میرے والدین نے بھی میری مدد کی تھی اس میں۔ ایک بچہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور ایک بلب پر باپ کا نام لکھ کر لگا دیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، امی اپنے باپ کا نام روشن کر رہا ہوں۔ ماں اپنے لاڈلے بیٹے سے، بیٹا جب تمہارے ابو امریکہ جائیں گے نا تو میں ان سے کہوں گی کہ وہاں سے ایسی چیز لائیں جو میرے بیٹے کا ہر کام کر دے، بٹن دبایا تو جوتے پالش، بٹن دبایا تو کپڑے استری، بٹن دبایا تو ہوم ورک ختم، بٹن دبایا تو بیگ کندھے پر، اس طرح میرے بیٹے کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ بیٹا، لیکن امی بٹن دبائے گا کون؟ جیل کا داروغہ قیدی سے، معاف کرنا میں نے تمہیں 4 دن زیادہ قید میں رکھا۔ قیدی، کوئی بات نہیں، آئندہ آؤں گا تو 4 دن پہلے رہا کر دینا۔ ایک لڑکا سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عمر کے لڑکے تو اسکول جاتے ہیں۔ وہاں بھی گیا تھا مگر کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، لڑکے نے جواب دیا۔ فریج میں صرف ایک انڈا تھا۔ ماں نے وہی ابالا اور صبح صبح ناشتہ تیار کر کے میز پر رکھ کر اپنے دونوں بیٹوں کیچو اور میچو کو آواز دی کہ آ کر ناشتہ کر لو۔ دونوں بچوں نے ایک انڈا دیکھ کر لڑنا شروع کر دیا۔ ہر بچہ چاہتا تھا کہ انڈا اس کو ملے۔ اچانک ماں نے کہا، بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اچھے بچے ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں؟ دونوں بچوں نے بےتابی سے پوچھا، کیا کرتے ہیں امی؟ امی بولی، اچھے بچے اپنے بھائی سے کہتے ہیں یہ انڈا تم کھا لو، میں کل کھا لوں گا۔ اس پر کیچو جلدی سے میچو سے بولا، میچو میچو تم اچھے بچے بن جاؤ۔ مجسٹریٹ جیب کترے سے، تم نے اس آدمی کی جیب سے بٹوا کس طرح نکال لیا؟ جیب کترا تن کر، اس علم کو سکھانے کی فیس 500 روپے ہوگی۔ آدھی ملاقات۔ ہمیں سب سے پہلا خط محمد اسامہ اقبال نے بھیجا ہے، بہاولپور سے۔ سب سے پہلے تو پہلی بات بہت پسند آئی۔ شہید حکیم محمد سعید کی باتیں ہمیشہ کی طرح دل کو چھو گئیں۔ ماحولیات کے محافظ ایک اچھا سلسلہ تھا۔ روشن اقوال اچھے لگے۔ علامہ محمد اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری بہت اچھی لگی۔ نظم کھڑکی بھی پسند آئی۔ ورلڈ وائڈ ویب کا بانی ایک اچھا مضمون تھا
جس کے ذریعے ہمیں ٹم برنر کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ ہونہار پاکستان بھی ایک اچھا مضمون تھا۔ مجھے سانس لینے دو، اس سے درختوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ کوپن ہیگن کے ماحول دوست پالیسیوں کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی۔ برفیلے پہاڑوں کا بھوت یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ سائیکل سواروں کا خواب اور تعلیم کا انوکھا انداز بہت اچھے مضامین تھے۔ مشہور شاعر فیض احمد فیض کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی۔ روشن پیغام میں ناچو گاؤ موسیقی ترتیب دو کا پیغام پڑھ کر تعجب ہوا۔ سسلی کا چیف جسٹس پڑھ کر دل خوش ہو گیا۔ لندن کی سیر کر کے بہت مزہ آیا اور میں نے ان تینوں پارکوں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھا۔ کتاب اور کہانی میں زندگی کے چند سنہری اصول اچھی تجویز تھی۔ پہچان تو خود کو میں علامہ محمد اقبال کے بارے میں پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ انتظار اور زونی بہت اچھی کہانیاں تھیں۔ بلا عنوان انعامی کہانی نے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کی طرف توجہ دلائی۔ کمپیوٹر اچھا یا برا بہت معلوماتی مضمون تھا۔ شورمے کو دیکھ کر مزیدار شورما یاد آ گیا۔ صحرائی پیڑ کا خط پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ صحرا میں درخت کیسے اگائے جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا سرد صحرا بھی ہوتا ہے اور وہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی ہے۔ نمک کے ہیرے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا، مگر جب انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں ویڈیو دیکھی تو بہت اچھا محسوس ہوا۔ آؤ معمہ حل کریں۔ نونہال مصور، نونہالوں کے خطوط، شین شرارت اور نونہال لغت بھی اچھے سلسلے ہیں۔ جواب: آپ کے بھرپور اظہار خیال کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دوسرا خط سائم مغل نے لکھا ہے۔ جگہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ لکھتے ہیں، نومبر کا شمارہ اس بار زبردست تھا۔ نئی تبدیلی نے اسے مزید بہتر بنا دیا ہے۔ رسالے میں نونہال ادیب اور نونہال مشاعرے کا حصہ نہ پا کر بہت افسوس ہوا۔ تحریر برفیلے پہاڑوں کا بھوت بہت اچھی تحریر تھی، پڑھ کر بہت معلومات ملی۔ ایسی تحریریں ہر شمارے میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے سانس لینے دو، ورلڈ وائڈ ویب کا بانی اور کمپیوٹر اچھا یا برا بھی بہت زبردست تحریریں تھیں، پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ ساری کہانیاں بھی اچھی تھیں۔ انگلش سیکشن کی ساری تحریریں بھی بہت اچھی تھیں۔ گویا پورا رسالہ ہی بہت شاندار تھا۔ میری دعا ہے کہ ہمدرد نونہال مزید ترقی کرے، آمین۔ جواب: نونہال ادیب دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اگلا خط ہمیں لکھا ہے محمد عمر ظفر نے پشاور سے۔ لکھتے ہیں، ہمدرد نونہال پچھلے مہینے ستمبر کا بہت عمدہ تھا، لیکن اکتوبر کا شمارہ بالکل بھی دلچسپ نہیں تھا۔ یہ شمارہ دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے یہ ہمیں اردو سے دور کر رہا ہو۔ محترم، آپ نے ایک غیر ملکی زبان انگریزی کو اردو جیسی شیریں زبان کے رسالے میں شامل کر دیا ہے۔ ہم کو اس کا بہت دکھ ہے۔ ہمیں اپنی قوم، ثقافت اور ملک کو زندہ رکھنے کے لیے انگریزی کی نہیں، اردو کی ضرورت ہے۔ جواب: ہمیں ترقی کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا۔ سر سید احمد خان نے بھی ہمیں اسی لیے انگریزی کی طرف توجہ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اس سلسلے میں میری ایک تحریر رہبر تعلیم اسی شمارے میں شامل ہے۔ ہم اردو کا چراغ بھی نہیں بجھنے دیں گے۔ ہماری آدھی ملاقات میں شارق عزیز میاں آوان نے بھی شرکت کی ہے، نوشہرہ سٹی سے۔ نومبر 2020 کا شمارہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ ہمدرد نونہال کے اس نئے رنگ کو دیکھ کر یقین جانے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ چند نئے سلسلے بھی دیکھنے کو ملے۔ اردو ادب کے ساتھ ساتھ اب ہمیں انگریزی ادب بھی پڑھنے کو ملے گا۔ آپ کے اس عملی قدم کو میں دل سے سراہتا ہوں۔ باقی تو تمام رسالہ اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جواب: آپ نے اردو اور انگریزی کے امتزاج کو پسند کیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگلا خط ہمیں لکھا ہے شاہجہاں نے رحیم یار خان سے۔ لکھتے ہیں، سرور کی کہانی ماحولیات کے محافظ بہت پسند آئی۔ جاگو جگاؤ بہت ہی اچھا لگا۔ حکیم محمد سعید، قائد اعظم کے فرمان،
کام کام اور کام پر عمل پیرا تھے اور ہمیں وقت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ روشن اقوال اور پہاڑ اور گلہری بہت پسند آئے۔ سسلی کا چیف جسٹس بہت پسند آئی۔ ڈاکٹر دوست اور راکٹ سائنس بہت ہی معلوماتی ہیں۔ سلسلہ عظیم قائد کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ سلسلہ نام بوجھیے کو کوپن کے ساتھ شروع کیا جائے۔ جواب: آپ کی تجاویز نوٹ کر لی گئی ہیں۔ اگلا خط ہمارا پاس آیا ہے عائشہ احسن کا پشاور سے۔ لکھتی ہیں: میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ ہوں۔ میں ہمدرد نونہال شوق سے پڑھتی ہوں اور اچھی کہانیاں لکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک کہانی رسالے کے لیے لکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے معیار پر پورا اترے گی اور قابل اشاعت ہوگی۔ جواب: تحریر اگر ہمدرد نونہال کے معیار پر پوری اتری تو باری آنے پر شائع ہو جائے گی۔ ہمارا آخری خط ہمیں لکھا ہے علینا نے کراچی سے۔ میری عمر 13 برس ہے اور گزشتہ 1 برس سے میں نونہال کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا رسالہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب میں نے ہمت کی ہے کہ ہمدرد نونہال میں آنے والے مقابلوں میں حصہ لوں۔ میں اس سلسلے میں اپنی نظم دوستی کے ساتھ ہی اپنی تصویر بھی بھیج رہی ہوں۔ آپ نے جو انگریزی سیکشن متعارف کروایا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں۔ میں چونکہ انگریزی رسالے بھی پڑھتی ہوں تو اب نونہال میں مجھے دونوں ہی زبانیں مل گئی ہیں، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ جواب: علینا بیٹی، آپ کا شکریہ کہ آپ رسالے کو پسند کرتی ہیں اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ اپنی نظم بھیج رہی ہیں۔ آپ کی نظم جلد شائع ہو جائے گی۔ اور اب آخر میں ہم نونہال لغت پڑھیں گے۔ اس میں ہم رسالے میں موجود مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ سازگار مطلب ہے موافق، مناسب، لائق، جیسے حالات کا سازگار ہونا۔ دلاسا مطلب ہے تسلی، دل کو تسلی دینے والی بات، جیسے کسی روتے ہوئے کو حوصلہ دینا۔ سرگرم مطلب ہے مستعد، پرجوش، محنتی، کوشش کرنے والا۔ اوسط مطلب ہے درمیانی، بیچ کا، انگلش میں اس کو ہم کہیں گے ایوریج۔ انہماک مطلب ہے اس کا مشغول ہونا، محو ہونا، محویت یعنی ارد گرد کی خبر نہ ہونا۔ انکشاف کھلنا یا کھولنا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، دریافت یا کسی بھید کا معلوم ہونا۔ کارکن مطلب ہے کام کرنے والا، کارندہ، مثلاً کسی ادارے کا ملازم۔ زینت مطلب ہے اس کا سجاوٹ، زیبائش۔ بے ہنگم مطلب ہے بے ڈول، بھدا، غیر موضوع، بے تکا، جیسے ہم کہتے ہیں بے ہنگم شور۔ فنون لطیفہ مطلب ہے اس کا وہ فن یا ہنر جس میں اعلیٰ درجے کی ذہنی کشش پائی جائے۔ اس میں ادب، شاعری، مصوری، موسیقی، تعمیر کا فن شامل ہے۔ تاثر مطلب ہے اس کا اثر، رد عمل یعنی جوابی عمل۔ اعزاز مطلب ہے اس کا عزت دینا، رتبہ دینا، توقیر کرنا۔ نڈھال مطلب ہے تھکا ماندہ، مزمل اور سست۔ وسعت مطلب ہے کشادگی، پھیلاؤ، چوڑائی، گنجائش۔ مرحلہ مطلب مشکل معاملہ، درجہ، مرتبہ۔ عاجزی مطلب ہے عجز، انکساری، جیسے کہا جاتا ہے عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ واضح مطلب ظاہر، مفصل، عیاں۔ پراسرار مطلب وہ چیز جس میں کوئی بھید نہ ہو، کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہو۔ اضلاع مطلب پٹھا، گوشت کی چکنی بوٹی۔ ورم مطلب بیماری یا چوٹ سے
جسم کے کسی حصے کا پھول جانا یا سوجن ہونا۔ رطوبت، تری، نمی، سیل یا سیلن۔ تاکید، مطلب اصرار، زور دینا، سخت حکم یا تقاضا۔ مدعو، مطلب دعوت دیا گیا، بلایا گیا۔ درگت، مطلب بری حالت۔ خندہ پیشانی، مطلب ہنسمکھ، خوش مزاج، شگفتہ رو۔ چرچا، مطلب ذکر، تذکرہ، شہرت۔ منادی، اس کا مطلب ہے اعلان کرنے والا یا ڈھنڈورچی۔ سرشار، نشے میں چور ہونا، لبریز یا چھلکتا ہوا۔ جہ و جلال، مطلب ہے شان و شوکت، رعب و داب، دبدبہ۔ صاف گو، سچا، کھری کھری بات کہنے والا۔ تقویت، طاقت، زور۔ تنبیہ، تاکید، سرزنش یا نصیحت۔ شش و پنج، مطلب فکر، اندیشہ، سوچ بچار۔ سند، مطلب تصدیق نامہ، دستاویز، ثبوت۔ نہال، مطلب تازہ لگایا ہوا پودا، خوشحال، مالا مال، بے فکر، خوش و خرم۔ وظیفہ، مطلب وہ رقم جو نادار طالب علم کو اخراجات کے لیے دی جائے۔ تنخواہ، کوئی مذہبی کلمہ جو روزانہ پڑھا جائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔